ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم میایسته. دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی 1939 میں مشہد کے ایک سادہ دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے. جوانی کے دور سے ہی مذہبی تعلیمات کے ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے رہے. انہوں نے اپنے خطبوں میں ہمیشہ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو تنقید کی، جس کی وجہ سے خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا. یک مأموری هم در داخل ایران داشتن که بر همه امور مسلط بود. پهلوی، محمد رضای پهلوی مأمور اونها بود، برای اونها کار میکرد، طرفدار اونها بود. لیکن ہمیشہ سے وہ نہ جھکے نہ رکے، اور یہی پہلا قدم تھا ان کا ریزیلینس کی طرف کہ طاقت کے سامنے ڈٹ جانا. ایران میں 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد علی خامنائی انقلابی کونسل کے رکن بنے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ملک کی ایڈمنسٹریشن کو چلا رہی تھی. اس کے بعد وہ ڈپٹی ڈیفنس منسٹر مقرر ہوئے اور انہوں نے اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کیا، جو بعد میں ایران کا سب سے طاقتور ادارہ بن گیا. سن 1981 میں ایک جمعے کے خطبے کے دوران ان پر ایک جان لیوا حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں ان کا دایاں بازو مکمل طور پہ مفلوج ہو گیا. نه ممکن بود در میدانهای ایک عام لیڈر ہوتا تو ابھی تک ہار مان جاتا، لیکن انہوں نے اپنی تکلیف کو ہی اپنی قیادت کا ہتھیار بنایا. ان کا کہنا تھا کہ مجھے اللہ نے کسی خاص کام کے لیے بچایا ہے. 1981 سے لے کر 1989 تک وہ ایران کے صدر رہے، لیکن 1989 میں امام خمینی کی وفات کے بعد آیت اللہ علی خامنائی کو ایران کا سپریم لیڈر مقرر کر دیا گیا، کیونکہ ان کی قوم کو ان میں وہ قیادت کا جذبہ نظر آیا جو صرف الفاظوں تک محدود نہیں بلکہ ایکشن سے بھی ظاہر ہوتا تھا. ظاہری طور پہ انقلابی اور عالمی طاقتوں کے خلاف ڈٹ جانے والے یہ رہبر اعلیٰ جب بچوں کی بات ہو تو ہمیشہ شفقت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں. جانم شما اول بزرگ بشین، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونین و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین. یه 80-90 سالم عمر کنین بعدم شهید بشین. ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے ہمیشہ مغربی طاقتوں، خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت موقف رکھا. ان کا پیغام ہمیشہ سے واضح رہا. چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهیم. حالیہ دنوں میں اسرائیل اور ایران کی 12 دن کی جنگ کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کو سرنڈر کرنے کی دھمکی دی، تو رہبر اعلیٰ نے اپنی ریزیلینس سے ٹرمپ اور US کو 2 ٹوک جواب دیتے ہوئے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ جو لوگ ایرانی عوام اور ان کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایرانی قوم وہ قوم نہیں جو ہتھیار ڈال دے. ایران کے رہبر اعلیٰ 86 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن ان کا جذبہ اور ان کی ریزیلینس کبھی بھی ان کو ہارنے نہیں دیتی، اور اسی وجہ سے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ جیسے ماحول نے بھی ایران کے لوگوں کا حوصلہ بلند رکھا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی زندگی ایک سیاسی کہانی نہیں، یہ ایک مسلسل مزاحمت کی داستان ہے.